وقت بہت قیمتی چیز ہے اور طبی مختصر بھی ہے۔ اس کا خیال رکھیے، اسے ان لوگوں کو متاثر کرنے میں مت گوائیے جو آپ سے محبت کر سکتے ہیں، بلکہ اسے ان لوگوں پر خرچ کیجیے جو آپ سے پہلے سے ہی محبت کرتے ہیں۔ آپ اچھے ہیں، مگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ یہ ہر جگہ ثابت کرنے کے لیے رکیں۔ زندگی موت کی دستک کا تحقق بھی تو ہے، اور جب تک ہم دستک تک پہنچتے ہیں زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اسے خوبصورتی سے گزاریے اور محض اپنے لیے گزاریے۔ آپ کی زندگی کا دروازہ صرف آپ ہی کے لیے کھلا تھا اور آپ ہی اسے دوبارہ کھولیں گے۔ مجھے امید ہے کہ زندگی آخرکار ہمیں ایک محفوظ اسٹیشن پر لے جائے گی، میں اور ہر وہ شخص جس نے اپنی ساری زندگی بغیر پہنچے بھاگتے گزاری ہو۔ مجھے امید ہے کہ افسردگی سے آگے خوشی کیوں نہ چنیں۔ پچھلے 20 سالوں میں ماہرین نفسیات نے افسردگی کے علاج سے آگے بڑھ کر ایک انقلابی سوال پوچھا، صرف بیماری کو دور کرنے کے بجائے خوشی کو کیسے پروان چڑھایا جائے۔ اس سوچ نے ایسی تکنیک کو جنم دیا جو نہ صرف دکھ کو کم کرتی ہے بلکہ زندگی کو دلچسپ اور معنی خیز بنا دیتی ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ خوشی کا پہلا قدم شاید آپ کی مسکراہٹ ہو سکتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں خوشی کی ٹھنڈک ہماری فطرت میں ہے؟ ماہرین کے مطابق ہر انسان کے اندر خوشی کا ایک فطری درجہ ہوتا ہے، جیسے جسم کا ایک تھرموسٹیٹ جو ٹھنڈک یا گرمی کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ درجہ ہماری وراثت میں ہوتا ہے، مگر یہ بالکل پتھر کی لکیر نہیں ہے جسے ہم ورزش کر کے اپنے جسم کو سنوار سکتے ہیں۔ ویسے ہی چند سادہ عادات اپنا کر اپنی خوشی کے درجے کو بھی بلند کر سکتے ہیں۔ خوشی کی ریسیپی روزانہ کیوں نہ آزمائیں؟ شکر گزاری کا ایک لمحہ، ہر صبح 3 چیزیں گنیں جن پر آپ شکر گزاری کر سکتے ہیں، چاہے وہ تازہ ہوا ہو یا کسی کے مسکان۔ پیار بانٹیں، کسی عزیز کو گلے لگائیں، ایک پیار بھرا پیغام بھیجیں، یہ آپ کے دماغ میں خوشی کے کیمیکل کو جگا دے گا۔ چھوٹی خوشیاں مانگیں، ایک کپ چائے کی خوشبو، پرندوں کی چہچہاہٹ، یا یہ وہ جادو ہے جو ہر پل میں چھپا ہوتا ہے۔ خوشی پر کوئی لیبل نہیں۔ آپ کی سماجی حیثیت، شکل یا بینک بیلنس خوشی کی کنجی نہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ لوگ مشکل حالات میں بھی چمکتے کیوں ہیں؟ وجہ صاف ہے، انہوں نے اپنے دل کی خوشی کے لیے خود کو تربیت دے رکھی ہے۔ جیسے کوئی باغبان پودوں کو سینچتا ہے، ویسے ہی ہم اپنے جذبات کو مثبت سوچ کی نمی دے سکتے ہیں۔ آج ہی کیوں نہیں؟ خوشی کوئی منزل نہیں بلکہ سفر کا ایک طریقہ ہے۔ اس لمحے سے شروع کریں، آئینے کے سامنے مسکرائیں۔ یہ دماغ کو فوراً متحرک کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ کسی کی مدد کریں، ایک چھوٹا سا کام بھی آپ کو سپر ہیرو بنا سکتا ہے۔ گزرے ہوئے کل کو چھوڑیں، آج کے پل میں جئیں جیسے یہ آخری پل ہو۔ یاد رکھیں، خوشی آپ کی اندرونی طاقت ہے، یہ کبھی آپ سے دور نہیں ہوتی، بس آپ کو اپنے دل کی آواز سننی ہے۔ تو پھر انتظار کیسا؟ آج ہی اپنی خوشی کی کہانی لکھنا شروع کیجیے۔ ایک وقت ہوتا ہے جب آپ ہر کسی کے لیے خاص ہوتے ہیں، لوگوں کو بات بے بات آپ یاد رہتے ہیں۔ کچھ کا تو دن ہی نہیں مکمل ہوتا آپ سے گفتگو کیے بنا، اور کچھ کی رات ہی نہیں گزرتی۔ پھر زندگی بدلتی ہے، وقت بدلتا ہے اور لوگ بھی بدل جاتے ہیں۔ آپ خاص سے عام ہو جاتے ہیں اور عام سے حقیر۔ لوگ آپ کو ایسے بھلا دیتے ہیں جیسے کبھی آپ انہیں یاد ہی نہیں تھے۔
لوگوں کو آپ کے ہونے نہ ہونے سے فرق ہی نہیں پڑتا۔ اگر فرق پڑتا ہے، تکلیف ہوتی ہے تو صرف اور صرف آپ کو۔ اور کمال کی بات ہے، آپ اس سب پر صبر اور خاموشی کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ تعلق کی چاہت تو بہت ہوتی ہے، مگر یاد رکھو جتنی زیادہ وابستگی رکھو گے اتنے ہی گھاٹے میں جاؤ گے۔ بہتر ہے اپنی ذات میں مگن رہو، خود کے ساتھ رہنا سیکھو، کیونکہ خوشنما دکھنے والی بیلیں درختوں کے ساتھ لپٹ کر انہیں کمزور کر کے توڑ کر گراتی ہیں اور ختم کر دیتی ہیں۔ اپنا فائدہ سوچنے والا انسان دوسروں کو صرف استعمال کرنا چاہتا ہے، وہ کسی کو فائدہ پہنچانا نہیں چاہتا، اور اس طرح بے فیض ہو کر رہ جاتا ہے۔ انسان دوسروں کے کام نہ آئے تو ان سے کام لینا ظلم ہے۔ یہ ظلم دنیا میں ہوتا ہی رہتا ہے۔ ہمارے ہاں ہر صاحب مقام اور صاحب مرتبہ انسان اپنے مقام اور اپنے مرتبے کا خراج وصول کرتا ہے، اور کچھ نہیں تو لوگوں سے سلام کی توقع کرتا ہے، لیکن خود کو دوسروں کو سلام کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے دار پر چڑھ کر منزلوں سے وصال کیا، منزلوں کا جلوہ دیکھا، منزل آئی اور زندگی کی۔ کیا عجب مقام ہے! یہ بات انسان کی سمجھ سے بالا ہے کہ انسان جان ہار جائے اور مقصد جیت جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ میدان کربلا میں جنگ ہار گئی اور مقصد جیت گیا، امام قربان، اور اسلام زندہ رہا۔ صاحبان منزل کے پاس جذبوں کی فراوانی ہوتی ہے، وہ صاحب یقین ہوتے ہیں۔ منزل کا سفر شاید پہلے قدم کا ہی نام ہے۔ یقین کے ساتھ اٹھایا ہوا پہلا قدم جو جانب منزل ہو، وہی منزل ہے۔ خوف سے بچنے کا واحد مناسب اور سہل طریقہ یہی ہے کہ انسان میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے۔ یہ خوف ہر خوف سے نجات دلاتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے تو ہر خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اگر منشاء الہی کو مان لیا جائے تو نہ زندگی کا خوف رہتا ہے، نہ موت کا، نہ امیری کا، نہ غریبی کا، نہ عزت کی تمنا، نہ ذلت کا ڈر۔ یہ سب اسی کے انداز ہے۔ وہ جو چاہے عطا کرے، ہمیں راضی رہنا ہے۔